ہر چیز کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں اور بغیر ایٹیکیٹس کے وہ اس چیز میں آدمی سکسیس نہیں حاصل کر سکتا. ایز اے اسپورٹس مین آئی ایم ٹیلنگ یو دس کہ ایٹیکیٹس بہت ضروری ہے. دین کی بات سننے کے بھی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. میں اللہ سے بہت دعا کرتا ہوں اور روزانہ اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی بات جو سننے کے ایٹیکیٹس ہیں نا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سنتے تھے، جس طرح آپ کو پتہ کیسے سنتے تھے کہ آپ اور جبرائیل علیہ السلام دونوں التحیات میں بیٹھتے تھے. ٹوٹلی التحیات دونوں آمنے سامنے التحیات میں بیٹھتے تھے، ایسے گھٹنے لگا کے. اور میں ایز اے اسپورٹس مین آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھٹنوں کے لیے جو بیسٹ ایکسرسائز ہے وہ التحیات میں بیٹھنا ہے. آپ کو ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کارڈیسیپس اور کافس. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی نے دین ہمیں ایسے نہیں دیا کہ بس یہ کوئی مذہب ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، ہیلدی ہونے کا طریقہ. یہ ایسے یہ جو ہے نا، یہ والا اسٹائل یہ گھٹنے بہت خراب کرتا ہے. ہم تبلیغ میں جب سے آئے اسی طرح بیٹھنا پڑا، گھٹنوں کی ایسی کی تیسی ہوئی. لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا، کوشش کر کے آہستہ آہستہ. مولانا احسان صاحب ہمارے اکثر کہتے ہیں کہ روزانہ 1 منٹ بڑھا دیا کرو، آدھا منٹ بڑھا دیا کرو. ہمارے ایک دوست ہیں عبدالستار صاحب، دبئی میں ہوتے ہیں، 2.5 گھنٹے التحیات کی پوزیشن میں بیٹھ کے بیان سنتے ہیں. 2.5 گھنٹے امیزنگ اسٹرینتھ ہے. تو دین کی بات سننے کے ایٹیکیٹس، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو دین کی بات کو ایٹیکیٹس سے سنتا ہے اور طریقے شوق سے سنتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی زبردست گلیڈ ٹائیڈنگز دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فبشر عباد، اے میرے نبی میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجیے کہ ان کو الذین یستمعون القول، جو اللہ کے قول کو دھیان سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، طلب سے سنتے. اللہ کی بات ہو رہی ہے، کون بات کر رہا ہے، اس سے میں کیا غلط ہے؟ آج کل تو مغلوب پہلے دینا بیان کس کا پھر سنتے ہیں. نہیں، میں تو اللہ کی بات سنتا ہوں، جو اللہ کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، غور سے، شوق سے، ادب سے. کہ دین کیا ہے؟ سارا کا سارا ادب ہے. بے ادب بے مراد با ادب آ. یقین کریں میں نے کسی آدمی کو بڑا کرکٹر بنتا نہیں دیکھا جس کے اندر ادب ہو. یہ میری پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہمارے وقار یونس سے بہت بڑا کرکٹر بن گیا، اتنا اس میں ادب ہے، میں نے اس کو کسی بڑے نہیں چھوٹے سے بھی بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا. اور ہمارے آج ایٹیکیٹس دیکھ لیں کیا بڑوں کے ساتھ، چھوٹے تو دور کی بات. وہ جانورانہ مزاج ہوتا ہے نا، بلی کتے سے ڈر رہی ہے، کتا چوہا بلے سے ڈر رہا ہے، بلی چوہے کو ڈرا رہی ہے، کتا بلے کو ڈرا رہا ہے. یہ تو جانوروں کے اخلاق ہیں. ہمارے اخلاق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھائے ہیں. علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی سے قتال کر رہے تھے اور اس نے ان پہ تھوک دیا، وہ تلوار ہاتھ سے گری. تو آپ نے ہاتھ روک لیا تو اس نے کہا تم نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ کہا میں پہلے اللہ کے لیے مارا تھا، مجھے غصہ شامل ہو گیا، ہم اپنے غصے کے لیے نہیں مارتے. اس نے وہی کلمہ پڑھ لیا. اخلاق اللہ کی بات کو غور سے سنو. کیونکہ میرے پیارو، یہ جو آپ ابھی محفل میں بیٹھے ہیں نا، اس محفل میں قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے. سورہ انفال آپ اٹھا کے پڑھیں، اس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی ذکر کی محفلوں سے 3 کام ہوتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جو اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں، اس سے ایک کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل میں ایمان، دل ڈرتا ہے. اور ریوارڈ کتنے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان کے درجات میں جنت میں ان محفلوں سے بلند کرتا ہوں. اس وقت آپ کے جنت میں درجات اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ بلند ہو رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سورہ انفال میں کہ ان محفلوں سے درجات بلند ہوتے ہیں اور مغفرت ہوتی ہے، اور ان محفلوں سے اللہ نے وعدہ کر رزق الکریم دوں گا. یہ رزق کی محفلیں ہیں. آج مسلمانوں کے رزق کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، ہر آدمی پرابلم میں ہے. وہ ہم دبئی گئے نا تو انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کیوں آئے تھے؟ جی درہم کمانے آئے تھے. میں کہا کما لیے؟ ہاں جی کمائی ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں، ابھی اور کمائیں گے. میں کہا کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. کہ درہم کا مطلب کیا ہے؟ درہم، در کہتے ہیں دروازے کو، ہم کہتے ہیں سور و غم کو. یہ تو غم کا دروازہ ہے، بڑا بڑا روز کھل. تو میرے پیارو، یہ جو رزق کے اسباب ہیں یہ ہمارے وہ نہیں ہیں جو ہم مسجد کے باہر تلاش کر رہے ہیں. میں اس لیے اس بات کو پورے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ میں 20 سال وہاں گزارے، ایک آدمی کو بھی اس محنت سے کامیاب ہوتے نہیں. اصل تو نہیں ہے سکسیس، کیا ہے اصل ہے؟ کامیابی. میں تو سکسیس چاہتا ہوں، ہاؤ ٹو بی اے سکسیسفل مین. میں تو کامیابی چاہتا ہوں. آپ دیکھیں جنہوں نے دنیا کی دوڑیں لگائی ہیں اور دنیا کی پینیکل بالکل پیک پہ پہنچ گئے، لائک مائیکل جیکسن، لائک میراڈونا، لائک رابن ولیمز، لائک جتنے آپ بڑے سیلیبریٹیز اٹھا لیں، آپ ان کے اینڈ دیکھیں. میں نے پورا ریسرچ کر کے بتا رہا ہوں، پچھلی سینچری کے 100 سال کے ریسرچ بتا رہا ہوں کہ سیلیبریٹیز جتنے ہوتے ہیں جن کے پاس مال اور فیم دونوں ہوتا ہے، منی بھی فیم بھی، یا وہ ڈپریشن جاتے ہیں، اس کے بعد ڈرگز میں جاتے ہیں، وہ سوسائڈ کر دیتے ہیں. میں نے چوتھا اینڈ لیا. آپ مجھ سے بیٹھ کے یہاں
مجھے بیان کے بعد بیٹھ جانا کوئی نام بتاؤ، میں آپ کو 100 نام تو یہی گنوا دوں. دنیا کی بیسٹ بک لکھنے والا ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، یہ کتاب میں نے خود پڑھی ہے بائی ڈیل کارنیگی. ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اسٹارٹ لیونگ، ہاؤ ٹو ون فرینڈس، 2 کتابیں میں پڑھی. اس آدمی نے خودکشی کر لی. یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کیسے خوش رہیں اور مریض ختم ہو. یہ آدمی خودکشی کر رہا ہے. کیونکہ میرے پیارے دوستوں، ہم غلط محنت میں لگ گئے. یہ جو محفلیں ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے ان محفلوں کا فرشتے اجر نہیں لکھ سکتے. حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کی زیارت کی تو اللہ نے پوچھا کہ فرشتے کن چیزوں میں جھگڑ رہے ہیں. تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا. تو اللہ نے آپ کو نا پردے ہٹائے. تو پھر اللہ نے مجھے آپ بتایا یہ جو محفلیں ہیں نا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ درجات بلند کرتی ہیں، یہ مغفرت کرتی ہیں. اس پہ جھگڑ رہے ہیں، اس کے درجات، اس کے نیکیاں. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اس کا اجر فرشتے گر نہیں سکتے. اور آپ ٹوٹلی اس وقت ابھی نماز کے انتظار میں بیٹھے نا، آپ کو نماز کا ثواب ملے. نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنے سے فرشتے استغفار کرتے ہیں. ان محفل اور عجیب بات امام غزالی نے، یہ میں نے نہیں لکھی، یہ امام غزالی نے رحمۃ اللہ لکھی احیاء العلوم کے ایک دین کی مجلس 1000 انفرادی نفلوں سے افضل ہے. احیاء العلوم کتاب بھی بتا دی، میری نہیں ہے یہ کتاب، یہ مرے. اور میں ہمیشہ مروں کی بات چلاتا ہوں، زندہ کی نہیں چلاتا، کیونکہ مرے ہوئے خیر پہ مرے، کلمہ پہ. امام غزالی بہت بڑے بزرگ. ایک دین کی مجلس 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے. ایک دین کی مجلس 1000 جنازے اٹینڈ کرنے سے افضل ہے. اس لیے مجلس کو شوق سے سننے کی میری اس میں مغفرت ہو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ کی بات کو غور سے سنیں اور اس پہ اچھی طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ 2 ریوارڈ دے رہے، گارنٹیڈ سرٹیفکیٹ دیا. اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک ھم الابرار. اے نبی ان کو بشارت دے دو، یہ ہدایت یافتہ مجمع ہے، یہ والا ہدایت یافتہ، اور یہ عقل مند لوگ ہیں، ان کی عقلیں بالکل ٹھیک. اور ایک بات سن، اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بڑی ہستی تھی کہ آپ نے نفل پڑھے تہجد کے بدر میں اور 1000 فرشتے اتروا. کتنے کیسے نفل ہوں گے. اور آپ کی تہجد تو کیا بات ہے، یعنی جنت کے خوشبو سونگتے تھے، سارے پردے ہٹ جاتے تھے. آپ ہر فیلڈ میں بیسٹ تھے. آپ سے بیسٹ کوئی میدان جنگ میں نہیں تھا، آپ سے بیسٹ کوئی شوہر گھر میں نہیں تھا، آپ سے بیسٹ کوئی باپ نہیں تھا، آپ سے بیسٹ کوئی نیبر نہیں تھا. آپ کو اللہ نے سارے نبیوں کو فضیلت دی. اللہ نے آپ کو 6 چیزوں پہ باقی نبیوں کو فضیلت دی. آپ ایکسٹرا آرڈنری ہستی تھے. تو آپ کو اللہ نے کیا کہا؟ کیونکہ انسان ہے، مٹی سے بنے، مٹی کی ضرورت ہے کہ روز اس کو 2 دفعہ دن میں پانی ملے. یہ مٹی کی ضرورت ہے. اگر مٹی کو خوبصورت بنانا ہے، اچھی گھاس اور اس پہ اچھے پھل اور اچھی سبزی، اس سے آپ نے اچھائی نکالنی ہے. اس کی ضرورت ہے روزانہ صبح شام 2 دفعہ پانی دینا. جیسے ایز اے کرکٹر میں جانتا ہوں، ہماری گراؤنڈ کو روزانہ 2 دفعہ پانی ملتا تھا، روزانہ پچ کو 2 دفعہ پانی ملتا تھا. اور کب ملتا تھا یہ بھی حدیث میں آتا ہے. تو ویسے ہی دیتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ تم تھوڑی دیر بعد فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر ذکر میں بیٹھ جائے کرو اللہ کے. اللہ تمہاری 24 گھنٹے کی ٹائم مینجمنٹ خود سیٹ کر. تم صرف 2 ٹائم اللہ کو دے دو بس. تھوڑی دیر فجر کے بعد گراؤنڈ میں، تھوڑی دیر فجر کے بعد ہماری ٹھنڈی دھوپ میں گراؤنڈ کو پانی ملتا ہے گراؤنڈ میں، اور عصر کے بعد پانی. پورا دن گراؤنڈ لش پش رہتا ہے، سارا دن پلیئرز اس میں کھیل رہے ہیں، اس میں ڈائیویں مار رہے ہیں، اس میں میچز ہو رہے ہیں. وہ رہتی تھی کیوں؟ صرف 2 دفعہ دن میں پانی ملتا تھا. اللہ اپنے نبی کو بھی کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ الْعَشِيِّ. اے نبی جی تم بھی صبح شام ایسی محفلوں میں بیٹھنے کو کمپلسری بنا لو، اوبلیگیٹری بنا لو. کہاں؟ جہاں لوگ اللہ کو پکارتے. ان محفلوں میں بیٹھنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں تھا کہ ان کو ضرورت تھی، اس لیے کہ مجھے آپ کو بتانا تھا. آپ تو ایسے ذاکر تھے، آپ تو سوتے تھے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، آپ کی آنکھیں بند، آپ کا دل جاگتا. اللہ نے آپ پہ کبھی مکھی بیٹھنے نہیں دی، آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیا کہ انجانے میں کسی صحابی کا پیر آپ کے سائے پہ نہ پڑ جائے. اللہ حالات نہ کرے. آپ اتنی پاکیزہ ہستی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نبی وَاصْبِرْ، صبر کے ساتھ آپ بھی صبح شام ایسی گیدرنگز میں بیٹھا کرو جہاں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں. تو ہم پرفیکٹ گیدرنگز میں بیٹھیں، پکی مغفرت ہے. شرط ہے، غور سے سننا ہے، دھیان سے سننا ہے، طلب سے سننا اور عمل کی نیت سے سننا ہے. ایسے نہیں یار بس ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے انشاءاللہ پہ دین کو بہت زیادہ رکھ دیا نا. نہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بات سمجھ میں آئی نہیں آئی تو مولوی صاحب بیٹھے مجھے بھی سمجھا دیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بھی سمجھا دیں گے. اللہ کی بات کو